اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمۃ القرآن اور تفسیر القرآن کی کلاس نمبر 2 کے ساتھ تمام ناظرین کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں کلاس نمبر 1 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سیکھا اور تفسیری نکات دیکھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھا، اور پھر ہم نے الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ پڑھا۔ الحمد للہ رب العالمین جو ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ زور دینا چاہوں گا، کیونکہ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ الفاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے، یعنی بسم اللہ کے بعد اگلی آیت ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ نے آغاز میں ہی اپنی توحید کی طرف جو ہے وہ انسان کو توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمد، ہر قسم کی کامل اور مکمل تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا ہم نے پچھلی کلاس میں بڑا تفصیلی اس کے اوپر جو ہے وہ زور دیا تھا کہ رب کہتے ہیں درجہ بدرجہ ترقی دینے والا، چھوٹے درجے سے بڑے درجے تک پہنچانے والا۔ اور اس کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنی توحید کا اس لحاظ سے ذکر فرما دیا کہ دنیا کے کسی مذہب کو لے لیں، چاہے وہ بعد میں انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہو، چاہے انہوں نے بت بنائے ہوں، جو سارا کچھ ہے وہ تمام چیزوں کو خدا تعالیٰ کے مظاہر کے طور پر، کہ خدا تعالیٰ کے مظہر ہیں، یا اس کی ذات کی طرف دلیل ہیں، اس کی طرف لے کے جانے والے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سورج پرست ہیں تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ سورج نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو بنایا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پرمیشور، یا جو خدا ہے، جو بھی ان کے خداؤں کا نام ہے، اس کی طرف دلیل کرنے والا ہے، اس کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ ہندوؤں کے اگر بتوں کو دیکھا جائے تو ان کا پرمیشور الگ ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی فلاں دیوتا فلاں دیوتا۔ تو خدا تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت، رب کے نام کے ساتھ جو ہے وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ تفصیل بیان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کسی اور خدا کی طرف تم جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ باقی تمام خدا یا معبودان باطلہ جو ہیں وہ رب نہیں ہیں۔ اس زمین آسمان کو بڑھانے والا، اس کو ترقی دینے والا اگر کوئی وجود ہے تو وہ ایک ہی وجود ہے جسے خدا تعالی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الرحمن الرحیم۔ اب سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے اندر الرحمن الرحیم آ گیا تھا، تو دوبارہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے اندر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مضمون ہے وہ ایک مستقل مضمون ہے، جو کہ ہر سورت کے ساتھ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہر سورت سے پہلے، قرآن کریم کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آیا ہے، سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ وہ اپنے سے پہلی سورت کا جو حصہ ہے وہی مضمون چل رہا ہے، اس لیے الگ جو ہے وہ نہیں ذکر۔ تو قرآن کریم کے اندر بسم اللہ جو ہے وہ ایک مستقل مضمون چل رہا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہاں، یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ چونکہ الرحمن اور الرحیم جو ہے ان کا بسم اللہ میں ذکر ہو چکا ہے، اس لیے
اس جہاں پہ ان کی ضرورت آیت کے اندر بنتی ہے وہاں پہ دوبارہ ان کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پہلی آیت میں جب خدا تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا ذکر کیا کہ اے میرے بندے صرف تعریف جو ہے وہ میری ہی ہو سکتی ہے، اس لیے میری تعریف کی طرف آؤ، میری عبادت کی طرف آؤ، کیونکہ میں رب ہوں۔ میں نے کس چھوٹے سے چھوٹے درجے سے شروع کر کے تمہیں کتنی اعلیٰ درجات تک جو ہے وہ نواز دیا ہے۔ جب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو انسانی دل کے اندر جو اگلا جو جوش پیدا ہوتا ہے وہ رحمان کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری صفت ربوبیت کے اوپر غور کیا تو سوائے اس کے کہ ہم تجھے رحمان کہیں اور تیرا کوئی نام جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں جو ہم لے سکیں۔ الرحمن، اے اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے، تو بن مانگے دینے والا ہے۔ ہماری خواہش نہیں تھی کہ ہم دنیا میں پیدا ہوتے، یہ تو نے ہمارے اوپر انعام کیا کہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس دنیا میں آئے اور ان دنیا کی نعمتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر اس کے اندر انسان کے وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں، کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ پاگل پیدا ہوتے ہیں، ان کے دماغ ہی نہیں ہوتے، یا مفلوج پیدا ہوتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے۔ تو انسان جب اپنے لحاظ سے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر انسان غور کرے تو انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائی ہیں۔ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ چند نعمتیں دے کے جو ہے وہ انسان سے ہاتھ اٹھا لیا، بلکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ مستقل یہ نعمتیں جو ہے وہ عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنی ہستی کے اوپر غور کرنا شروع کر دے، جو شخص کمزوری والی حالت میں ہے وہ دیکھے اس سے نیچے بھی خدا تعالیٰ نے کیسے وجود بنائے ہوئے ہیں جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ خدا تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو بیسک نعمتیں ہیں جو کہ انسان کے اوپر سب سے بڑی نعمتیں ہیں، اس کے اوپر انسان کبھی غور ہی نہیں کرتا۔ انسان ایسی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ انسان اپنی زندگی خوار کرتا رہتا ہے جو کہ اس کی بیسک ضرورتیں ہی نہیں ہیں۔ غور کیا جائے تو انسان کس کے اوپر کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے پیسہ مل جائے، گاڑی مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، لیکن جو خدا تعالیٰ نے بیسک انعامات کیے ہیں انسان اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ ہر انسان جو ہے وہ ایک ایک منٹ کے اندر کئی دفعہ وہ سانس لیتا ہے، اور ہر دفعہ جب وہ سانس لیتا ہے اس کو غور کرنا چاہیے اس کی جو جسم ہے جب سانس اندر کھینچتا ہے ایسے ایک زندگی جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور پھر وہی جو سانس اندر جا کے وہ گھٹن کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اس سانس کو باہر نکالتا ہے تو ایک اور تر و تازگی جو ہے وہ انسان کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کے اندر ہی انسان کو ایک زندگی اور موت کا جو ہے وہ عالم دکھا دیا، ایک سانس لینے کے اندر۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کا جسم جو ہے وہ ہر وقت خدا تعالیٰ نے اس کو ایک خوشی بھی عطا کر رہا ہے، سانس اندر کھینچتا ہے تو خوشی نصیب ہو رہی ہے، جسم کو ایک ترتازگی محسوس ہو رہی ہے، اور جب سانس باہر نکال رہا ہے پھر خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ تر و تازگی محسوس ہو رہی ہے۔ تو جب انسان ان نعمتوں کے اوپر غور کرنا شروع کرے گا، جس طرح پچھلی کلاس میں میں نے حضرت مظہر جانے جانا رحمہ اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا کہ ایک لڈو کھاتے ہوئے انہوں نے خدا تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے جو ہے وہ ترانے گانے شروع کر دیے کہ اے خدا یہ سب تیری نعمتیں ہیں جو تو نے عطا فرمائی ہیں، ایک غریب مسکین کو اتنا انعام۔ تو جب انسان اس لحاظ سے دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے وہ انسان کو ہر طرف جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ کیا چیز ہے جس سے جو رحمانیت سے باہر ہے؟ انسان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو تو سوکھی روٹی جو ہے وہ بھی ایسی مزہ دیتی ہے جیسے وہ مرغ مسلم ہو۔ خدا تعالیٰ نے ایسا انعام دیا ہے کہ انسان کو بھوک کو مٹانے کے لیے خدا تعالیٰ نے خوراک اور جو ہے وہ یہ اس طرح کی چیزیں عطا فرمائی۔ خوراک تو پھر چلے اس میں کوئی جو ہے وہ انسان کہہ سکتا ہے جی وہ پروٹین ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ انسان کو پیاس لگی ہو تو پانی کا ایک گلاس جو ہے وہی اس کی وہ ساری تھکاوٹ، ساری جو ہے وہ ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف،
اس کو وہ انعام جو ہے وہ پانی کا گلاس جو ہے وہی اس کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے ایک وزیر نے کہا کہ آپ کے جو بادشاہت ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اتنی قیمت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس پر وزیر نے کہا کہ اگر آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو، شدید پیاس ہو، اور حالت یہ ہے کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ مر جائیں، صحرا ہے، گرمی ہے، بہت برا حال ہے، اور آپ کو کوئی ایک پانی کا پیالہ جو ہے، ٹھنڈا میٹھا پیالہ جو ہے وہ دے، تو آپ اس کے بدلے اسے کیا دے دیں گے؟ اس پر اس بادشاہ نے کہا کہ میں اسے اپنی آدھی دولت دے دوں گا، اگر وہ مجھے پیالہ دے دے میں آدھی دولت اسے دے دوں گا۔ اس پر وزیر نے کہا کہ اگر آپ کا پیشاب بند ہو، پیشاب نہیں آ رہا، مثانہ پھٹنے پہ، پیٹ پھٹ جانا گند سے، پیشاب سے، اور ایسی حالت میں ایک ڈاکٹر آئے، ایک طبیب آئے اور کہے کہ ہاں میں آپ کا یہ علاج کر دیتا ہوں لیکن آپ مجھے دیں گے کیا؟ وہ بادشاہ جو ہے وہ تصور میں گیا، اس نے کہا کہ ہاں واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے مثانے میں درد کی۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ میں اسے آدھی دولت دے دوں گا۔ اس پر اس وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، تیری ساری دولت جو ہے وہ پانی پینے اور پانی نکالنے کے اوپر صرف ہو گئی، تو انسانی اوقات جو ہے وہ تو صرف اتنی ہے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف پانی پینے اور پانی نکالنے کے اوپر خرچ ہو جائیں اگر انسان جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دے۔ تو خدا تعالیٰ کی جب صفت ربوبیت کا ذکر آیا تو انسان کے نفس کے اندر سے یہ دعا نکلی کہ الرحمن، اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو بن مانگے دینے والا ہے، تو نے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عطا فرما دی۔ الرحیم، اور پھر انسان کو اوپر دلی طور پہ ایک ہوتا ہے کہ وہ چونکہ رب ہے، اس نے تخلیق کی ہے ہمیں، تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو انسان دوبارہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو رحمان کے ساتھ رحیم بھی ہے، 100 غلطیاں دیکھے تو پھر ہمارے پردے جو ہے وہ ستاری کرتا ہے، پردے ڈھکی رکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے مالک یوم الدین۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ 3 الفاظ ہیں، مالک، یوم الدین۔ مالک کہتے ہیں صاحب اختیار کو، مکمل اختیار جس کو حاصل ہو، مالک کا اسے اختیار حاصل ہوا، اسے قبضہ حاصل ہوا۔ یوم کا وقت کا معنی جو ہے وہ دن ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی صرف دن نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب، یوم کا مطلب زمانہ، وقت، گھڑی۔ مالک یوم الدین، وہ دین کے دن کا، وہ دین کے زمانے کا، وہ دین کی گھڑی کا مالک ہے۔ الدین کیا ہے؟ الدین عام طور پہ کہا جاتا ہے قیامت کو، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ جو جزا سزا کے دن کا مالک کہا جاتا ہے، یہ تفسیری معنی ہے۔ اگر لفظی طور پہ دیکھا جائے تو مالک، جس طرح میں نے عرض کی کہ مالک کہتے ہیں صاحب اختیار کو، یوم کہتے ہیں زمانے کو، وقت کو، گھڑی کو، الدین کہتے ہیں، الدین کے جو معنی ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے۔ اب میں دین کے معنی یہاں پہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی موجود ہیں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الدین کہتے ہیں عربی میں بدلے کو، اطاعت کو، محاسبے کو، غلبے کو، تصرف کو، حکومت کو، خصلت کو، تدبیر کو، یہ سارے معنی جو ہیں وہ الدین کے ہیں۔ پھر الدین کا ایک مطلب مذہب ہے، شریعت ہے، نیکی ہے، نافرمانی ہے، المعصیہ بھی اس کا مطلب ہے، حال، کیفیت ہے، عادت ہے، شان ہے، یہ تمام خاص حالت جو ہے یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ جب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو مالکی یوم الدین، سورہ فاتحہ کے اندر ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، اور جو شخصیت رب ہوگی وہ ظاہری، وہ 100% ہے کہ وہ مالک بھی ہوگی۔ جس چیز نے تخلیق کیا ہے
اس کے دائرے اختیار میں اس کی تخلیق ہے وہ مالک ہے۔ یہاں پر جو بائبل میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عدل قائم ہو اور خدا تعالیٰ کو عادل کہا گیا ہے، قرآن کریم اس عادل کی نفی کرتا ہے۔ عادل یا منصف جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، منصف جو ہے اس نے انصاف کرنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ معاف نہیں کر سکتا۔ عادل جو ہے وہ مجبور ہے، اس نے جو اس کے سامنے اس کے مطابق کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی جس وجہ سے بائبل کے اندر کفارے کا عقیدہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ جو غلطی ہو گئی ہے انسان سے، یعنی شیطان نے بہکا دیا حضرت آدم کو، غلطی ہوگی، وہ غلطی جو ہے وہ خدا تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا۔ وہ تو منصف ہے، اس نے انصاف کرنا ہے، عادل ہے، اس نے عدل کرنا ہے، وہ غلطی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور درجے حاصل کرے، وہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ پھر ان کو ایک نیا عقیدہ گھڑنا پڑا کہ ہاں جی خدا تعالیٰ کا بیٹا آیا، اس نے آ کے صلیب پر جان دی تو اس نے سارے لوگوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ قرآن کریم یہ نہیں مانتا۔ قرآن کریم آغاز میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا ہونا اور صلیب پہ ان کا لٹکایا جانا، مارا جانا جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ ہاں جی وہ کفارے کے طور پر تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، وہ صاحب اختیار ہے، وہ مکمل طاقت رکھتا ہے۔ کس چیز کی؟ خدا تعالیٰ بخشنے کی طاقت رکھتا ہے، خدا تعالیٰ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے قیامت کے دن وہ بھی آتا ہے۔ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو سزا دینا چاہے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخشنا چاہے تو تو بہت بخشنے والا ہے۔ تو گویا مالک جو ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو وہ سزا دے دے۔ اگر ایک قلم جو ہے وہ میرا ذاتی قلم ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اگر میں اس قلم کو توڑ کے پھینک دوں یا سنبھال کے اپنی کوٹ کی جیب میں لگا لوں۔ یہاں پہ بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ الدین کا کہ زمانے کا، گھڑی کا مالک ہے۔ اب الدین کا عام طور پہ ترجمہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جزا سزا کا وقت جو ہے وہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں تو جزا سزا کے وقت کا مالک یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو بالکل غلط نہیں کہتے کہ ہاں جی یہ غلط ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ جو جزا سزا ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ مکمل طور پر انسان کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی، اس کا مکمل مظاہرہ ہوگا، اس لیے ہم یہ بالکل ٹھیک مانی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ نیز اس میں اس طرح بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت صرف حاکم کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ مالک ہوگا، مکمل طاقت رکھتا ہے۔ پھر اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، خوف بھی آ جاتا ہے، امید بھی آ جاتی ہے۔ پہلی جو دو آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، ان دونوں میں خدا تعالیٰ کی محبت کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے پہ کس طرح محبت کرتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خدا تعالیٰ نے سارا کچھ بنا دیا، اور بعد میں بھی الرحیم بھی ہے، بار بار رحم کرتا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو انسان کے روح جو ہے وہ کانپ جانی چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رحیم تو ہوں، لیکن اس کے ساتھ غور کرو میں مالک ہوں، مکمل اختیار بھی رکھتا ہوں۔ ایسا نہ سمجھنا کہ ہاں خدا تعالیٰ صرف رحم کرتا ہے اور رحم کے علاوہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک ہوں۔ نرم سے نرم انسان بھی جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اس حرکت کی وجہ سے، وہ سختی کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں مکمل مقدرت رکھتا ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں، اگر میں چاہوں تو میں تباہ کر دوں۔ اب اس کے برخلاف مسیحی مذہب دیکھیں تو انہوں نے ایک طرف تو کہا کہ خدا تعالیٰ صرف منصف ہے، گناہ جو ہے وہ طبیعت کے اندر آ گیا، جسم کے اندر آ گیا، اب وہ نکل نہیں سکتا، اس کی وجہ سے انہوں نے ناانصافی پیدا کر دی۔ اور دوسرا ان کا جو زیادہ بڑا عقیدہ
وہ یہ بڑھ گیا کہ ہاں جی انہوں نے کہا کہ کفارہ کسی اور کو ادا کرنا پڑے گا. یہ بھی مالکیت کے خلاف ہے. ایک تو یہ گناہ کیا کہ کہا کہ ہاں جی ایک بندے نے گناہ کیا وہ آگے نسلوں میں چلے گا. دوسرا بڑا ظلم یہ کیا کہ کوئی اور آ کے کسی اور کے حق میں, اگر عجیب بات ہے کفارے کا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر زید کے پیٹ میں درد ہے تو بکر اپنا پیٹ پھاڑ لے اور کہے کہ زید کے پیٹ کی درد ٹھیک ہو جائے گی, یا زید کے سر میں درد ہے بکر دوائی کھا لے کہ زید کی درد ٹھیک ہو جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. تو یہ عجیب کفارے کا عقیدہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں دنیا جو ہے وہ گندگی کر رہی ہے, ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے تو آپ کی تمام گندگیاں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ دھو دے گا. پھر گندگی اس کا مطلب ہے کہ گند کرتے جاؤ, حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آؤ, وہ تمہارے لیے صلیب پر چڑھ گئے اور تم جو مرضی کرتے رہو. پھر اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے مالک یوم الدین, جس طرح میں نے دوسرے معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا کے سامنے اعلان کر دے کہ اسلام کا خدا وہ ہے جو مالک یوم الدین ہے. الدین کا پہلا معنی جو ہے ڈکشنری میں لکھا ہے وہ ہے بدلہ. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفار جتنا زور لگاتے ہیں لگا لیں, جتنا ظلم ڈھانا چاہتے ہیں ڈھا لیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو اور تیرے ساتھی ہی غالب آئیں گے, ان کی تمام حرکتوں کا بدلہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ لے گا. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح الدین کا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, دین مذہب کو کہا جاتا ہے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مذہب کا مالک میں ہوں. اب دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا تھا. مکہ کی ایک گمنام سی بستی, وہاں سے اٹھے ہیں, ارد گرد بڑی بڑی حکومتیں, کیسر و کسرا کی بہت بڑی بڑی حکومتیں دونوں طرف موجود تھیں. ایک گمنام بستی ہے اور علاقہ بھی وہ ہے جسے امیین کہا جاتا ہے, ان پڑھ لوگ ہیں. وہاں سے اٹھے اور ساری دنیا کے سامنے کہا کہ میں تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہوں, الناس جمیعا, تمام لوگوں کی طرف, جمیعا سب کی طرف جو ہے وہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا. اور پھر خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دیں مالک یوم الدین, اس دین کو ترقی دینے کے اوپر میں مالک ہوں. اس یوم ترقی کے دن جو ہے وہ اس دین کے اوپر وہ ان کا مالک میں ہوں. اب دیکھ لیں کہ چند سال بنتے ہیں. ایک وہ وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے ظلموں سے تنگ آ کر, تکلیفوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑتی ہے. لٹے پھٹے گھر ان لوگوں نے لوٹ لیے, ساتھیوں کو قتل کر دیا. حضرت عمار جو تھے ان کے والد یاسر جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. ان کی والدہ کو ابو جہل نے پیٹ میں, بلکہ پیٹ سے نیچے جو ہے وہ نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا. اتنا ظلم کیا گیا. ایسی حالت میں مکہ سے نکلے کہ ہاں گھر میں ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیز اس طرح نہیں تھی ساتھ. ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین, مذہب کے ٹائم کے آنے کا میں مالک ہوں. اور پھر 8 سال نہیں گزرتے کہ خدا تعالیٰ اسی نبی کو کامل شان و شوکت کے ساتھ 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں دوبارہ داخل کر رہا. اور پھر صرف مکہ میں داخل نہیں کر رہا, وہ نبی جو ہے وہ کیسر و کسرا کو خط لکھ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم امن میں آ جاؤ تو یہ خدا تعالیٰ کا دین ہے, اس کی طرف آ جاؤ. اور وہ بادشاہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا خط پھاڑا تھا, خدا تعالیٰ نے اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور وہ بادشاہ نجاشی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا احترام کیا, خدا تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ عطا فرمایا کہ جب وہ وفات پاتا ہے اس کا جنازہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف منہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین, ہے میرے بندے تو پریشان نہ ہو, مذہب کی ترقی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نیکی کا
میں حکومت کا مالک ہوں، میں تدبیروں کا مالک ہوں، میں شریعت کا مالک ہوں۔ وہ شریعتیں جو قیامت جو آغاز سے لے کر اب تک چلی آ رہی تھی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، وہ تمام شریعتیں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آئی تھی پہلے زمانے میں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ بلایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر لے آیا، ناتی بخیر منہا، خدا تعالیٰ اس سے بہتر لے آیا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرو تو یہی شریعت ہے جو قرب دے سکتی ہے، اور یہی وہ شریعت ہے جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ اب دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے، صرف 3 حروف ہیں، مالک یوم الدین۔ اب 3 حروف کے اندر خدا تعالیٰ نے مضامین کا ایک سمندر جمع کر دیا کہ اے میرے بندے یہ خوف بھی رکھو کہ میں مالک ہوں، چاہوں تو میں توڑ دوں، چاہوں تو میں سجا کے اپنے پاس رکھ لوں۔ دوسری طرف کہا کہ اے میرے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے جو ساتھی ہیں اور تیرے مخالف جو ہیں وہ اس دین کو کمزور نہ سمجھے، اس دین کا مالک جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہے، اس دین کے وقت جو کا وقت ہے وہ بھی خدا تعالیٰ جو ہے وہ لے کے آئے گا۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے اپنی جو پہلی 4 یا جو ہم نے پہلی جو 4 آیات پڑھی ہیں اس میں خدا تعالیٰ نے اپنی صفات اور انسان کے اس کے مطابق عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی وضاحت فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، اس کے اوپر بھی جو یورپی مستشرقین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں جی پہلے اعتراض بھی ساتھ بتا دیتا ہوں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر تو کلام وہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہو، تو یہ قرآن کریم نے کلام کو بڑھا دیا ہے۔ ہونا چاہیے تھا نعبدو کا و نستعینو کا، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیا طریق ہوا کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین؟ جو ایّا جو لفظ ہے اسے ضمیر منفصل منصوب کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر تخصیص کے لیے کسی کام کو خاص اس کے اوپر زور دینے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ ایّا جس طرح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ہی، تو عام طور پر اس سے پہلے محذوف بھی ہوتا ہے فقرہ۔ اب اگر دیکھا جائے تو پورا فقرہ یہ بنتا ہے نعبدو کا و ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اعتراض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کی جو مضمون جو الفاظ ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے، یہاں بڑھایا نہیں، یا تو کم کیا گیا، اور جتنا زور اس میں آتا ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے اتنا زور کیوں دیا۔ باقی جو مذاہب ہیں انہوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت کے اوپر اتنا زور ہی نہیں دیا۔ اب عیسائیت کا حال دیکھ لیں کہ ہفتے میں ایک دن اتوار والے دن جو ہے وہ ان کا چرچ میں جانا ان کی طرف سے ہے کہ چرچ میں جائیں اور عبادت کریں، اور چونکہ ان کا روزانہ کی عبادت اس طرح نہیں ہے، روزانہ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا نہیں ہے، حالت یہ ہو گئی ہے کہ کئی ایسے عیسائی حضرات ہیں کہ جو سالہ سال زندگی میں کبھی وہ چرچ نہیں گئے ابھی تک۔ کئی ایسے نوجوان ہیں، میری کئی نوجوانوں سے ملاقات ہوتی، کہتے جی ہم چرچ نہیں جاتے، باپ دادا ہو سکتا ہے کبھی کبھی چلے جائیں۔ تو اس کے برعکس اسلام جو ہے وہ اس چیز کی طرف دیتا ہے، توجہ دیتا ہے کہ نعبدو کا و ایاک نعبد، خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف قرآن کریم اور اسلام جتنا زور دیتا ہے اور کوئی مذہب نہیں دیتا۔ اگر دیکھا جائے باقی مذاہب کی جو عبادات ہیں ان میں بھی دوسری طرف توجہ جو ہے وہ قائم رہتی ہے، کبھی گھنٹیاں بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، مندر میں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام یہ کہتا ہے کہ جب نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو ایسے ہو جاؤ کہ ساری دنیا کو تم نے اپنے کمر کے پیچھے پھینکا ہوا ہے،
گویا کہ جب اپنے ہاتھ اللہ اکبر کرتے ہوئے کانوں تک لے کے جاتے ہیں، انسان ظاہری طور پہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ پیچھے پھینک دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے دربار میں آ جاتا ہے۔ پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اسے کوئی چیز جو ہے وہ دنیا کی طرف لے کے جانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا قصہ آتا ہے کہ حضرت علی کو ایک دفعہ پنڈلی میں تیر لگ گیا کسی جنگ کے دوران، وہ نکالتے تھے تو تکلیف بڑی ہوتی تھی۔ اس پر حضرت علی نے کہا کہ میں نفل نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میں خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں تو اس وقت وہ تیر نکال دینا۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ تیر نکالا اور ان کو درد تک نہ ہوئی، میں احساس ہی نہیں رہا۔ تو یہ ہے وہ کامل عبادت جس کے لیے انسان کو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ مدد خدا تعالیٰ کی طرف سے ملے گی تو عبادت ہوگی، اس لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ نستعینوں کا و نعبدوں کا، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو سوال ان کا بڑا اتھینٹک لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مدد ہوگی تو عبادت کرنی ہے۔ ابھی ایک پہلی صورت ہے، یہاں پہ ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ میں اب تیری عبادت کر رہا ہوں، ایاک نستعین تو میری مدد کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے تو خدا تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، سورہ فاتحہ میں دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ کا نام لے لیا اس کی طرف آ گئے تو عبادت تو شروع ہو گئی۔ عبادت اور کس چیز کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کے اوپر غور کیا جائے، اس کی محبت کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی خاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے دربار میں لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنا کام کیا کہ میں تیری طرف آ گیا، اب تو اپنا کام کر کے تو مجھے اپنی طرف کھینچ لے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ جو ہے اس کی طرف کوئی بندہ ایک بلشت آتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جب کوئی بندہ خدا تعالیٰ کی طرف چلتے ہوئے جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف بھاگتے ہوئے جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص کہ جسے صحرا کے اندر اس کا اونٹ جو ہے وہ سارے سامان کے ساتھ گم ہو جائے اور بھوک اور پیاس سے مرنے والا ہو اور یکدم وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے سے چلتا ہوا خود واپس آ رہا ہے، جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوش جو ہے وہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ ہوتا ہے۔ تو گویا اس میں انسان کو توجہ دلائی گئی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کے اوپر غور کرنا شروع کر دو۔ جب یہ غور کرنا شروع کرو گے ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف عبادت کرتے ہوئے جھکا، ایاک نستعین لیکن اے اللہ تعالیٰ تیری مدد چاہیے۔ پھر اس میں جو یہ ترتیب ہے اس کے اندر انسان کی کمائیگی کی طرف جو ہے وہ بھی اشارہ ہے اور خدا تعالیٰ کے واحد ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جس طرح میں نے بتایا نا ربوبیت میں خدا تعالیٰ کی توحید ہے، ایاک نعبد میں بھی خدا تعالیٰ کی توحید ہے۔ اگر غور کیا جائے تو کیا معنی بن رہے ہیں؟ ایاک نعبد، میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں کہاں، چین دل آرام جا پاؤں کہاں۔ اے اللہ تعالیٰ ایاک نعبد، تیری ہی تو ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات جو تیری میں نے ربوبیت دیکھی، میں نے تیری رحمانیت دیکھی، تیری رحیمیت دیکھی اور آگے خوف والا حال مالکیت دیکھی۔ اے اللہ تعالیٰ تو رحمان بھی ہے لیکن تو مالک بھی ہے، تو سزا بھی دے سکتا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ تو اور کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں انسان کی مجبوری اور خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کے پیار کی طرف کو جذب کرنے کا طریق بتایا گیا کہ ایاک نعبد،
اے اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ میں کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے میرے خدا تیرے علاوہ کوئی میری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اگر دیکھا جائے تو سورہ الفاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہ آیت ہے، اہدے تو ہدایت دے۔ ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں جی۔ ہدایت کہتے ہیں کسی کو رستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت ہے۔ رستے پر چلنے میں مدد دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور کسی کو منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ اب دیکھیں اہدے کے اندر خدا تعالیٰ نے کتنی پیاری دعا سکھا دی۔ اہدے، اے اللہ تعالیٰ مجھے رستہ دکھا، اے اللہ تعالیٰ مجھے رستے پر چلنے میں میری مدد کر، اور اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت تک پہنچا بھی دے۔ اہدے تو ہدایت دے، تو رہنمائی کر، نا ہماری، اہدنا تو ہماری رہنمائی کر، الصراط، سراتا سے یہ لفظ نکلا ہے، واضح رستے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ سین رے تو بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، سواد را تا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہدنا تو ہماری رہنمائی کر، الصراط رستے پر، المستقیم معتدل، کاما یقوموں سے یہ لفظ نکلا ہے، کاما وہ کھڑا ہو گیا تو سیدھا اور سیدھا رکھنے والا رستہ، المستقیم ایسا رستہ جو سیدھا بھی ہے اور سیدھا رستہ بھی ہے، سیدھا رکھتا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص بڑی جو شاہراہیں ہوتی ہیں، موٹر ویز ہوتی ہیں، وہاں جائے تو وہ دیکھا ہے کہ کبھی وہ دونوں سائڈوں پہ لوہے کے بارز لگے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی جنگلی جانور جو ہے وہ سڑک پہ نہ آ جائے اور نہ کوئی گاڑی جو ہے وہ سڑک سے نیچے اتر سکے۔ یہاں پہ بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ایسا رستہ ہو جو سیدھا بھی ہو اور سیدھا رکھے بھی، یعنی ہر طرح کی علائشیں، ہر طرح کی جو تکلیفیں ہیں ان سے وہ رستہ جو ہے وہ بچا کے بھی رکھے۔ اہدنا تو ہماری رہنمائی کر، الصراط رستے کی، المستقیم جو سیدھا ہے، صراط الذین۔ اب آگے وہ جب موٹر وے پہ جائے نا تو آگے وہ شیلڈ لگی ہوتی ہیں کہ یہ رستہ جو ہے وہ فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بھی وضاحت فرما رہا ہے، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ گویا کہ ڈیسٹینیشن بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کا رستہ مجھے دکھانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر نہ کہ المغضوب علیہم، المغضوب علیہم جن پر غضب نازل ہوا ہو۔ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن پر غضب نازل ہوا ہو، ولا اور نہ الضالین گمراہ لوگوں کا۔ اب یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ جو ہے راستہ ان لوگوں پر کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، پہلا گروہ وہ ہے انعام یافتہ، دوسرا گروہ وہ ہے مغضوب علیہم جن پر غضب نازل ہوا، تیسرا گروہ وہ ہے الضالین گمراہ لوگ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 3 گروہ جو ہیں یہ قرآن کریم میں ان تینوں کی وضاحت بھی پائی جاتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، تو وہ لوگ جن پر خدا تعالیٰ نے انعام کیا کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے اور صالح لوگوں میں سے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ مجھے رستہ دکھا اپنے پیارے انبیاء کا کہ ہم ان کے رستے پر چل کے تیری محبت کو پالیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ دکھا ان صدیقین کا جنہوں نے
تیرے انبیاء کی صداقت کو مانا اور ان کی جو ہے وہ ان کی تصدیق کی اور خدا تعالیٰ کی محبت اور پیار کے درجے پا لیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ دکھا ان شہداء کا جنہوں نے اپنی جانیں تیری راہ میں قربان کرتے ہوئے تیری سچائی کو جو ہے وہ دنیا پہ ظاہر کر دیا اور تیری محبت جو ہے وہ پا گئے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ دکھا ان صالحین کا کہ جنہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے تجھے راضی کر لیا اور تجھے پا لیا۔ اب یہ دیکھیں کتنا بہترین خدا تعالیٰ نے نچوڑ کے بتا دیا۔ چھوٹی سی صورت ہے، صرف 7 آیتیں ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کس طرح وضاحت سے تمام گروہوں کو وضاحت سے بتا رہا ہے کہ کون سا رستہ اختیار کرو کہ تو تم انعام یافتہ لوگ ہو۔ پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے غضب والے لوگوں کا رستہ ہمیں نہ دکھانا۔ اب غضب والے کون تھے؟ اگر قرآن کریم دیکھا جائے تو قرآن کریم میں یہود جو ہیں، حضرت جو بنی اسرائیل میں سے یہود تھے، ان کے بارے میں آتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ غَضَبٍ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ غضب نازل کیا، خدا تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جبرائیل جو ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اسی طرح بائبل میں انہوں نے خدا تعالیٰ کی شریعت کو کہا کہ ہاں یہ لعنت ہے ہمارے اوپر جو پڑ گئی۔ اب دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ نے دوسرا راستہ جس سے منع کیا، غیر نہ ان لوگوں کا، المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب غضب کیوں نازل ہوا؟ کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کرنے کی کوششیں کی، قرآن کریم میں آتا ہے۔ انہوں نے انبیاء کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے انہیں کہا گیا کہ حتتن کہو کہ ہاں ہم اپنے گناہ کو بوجھ گرانا چاہتے ہیں، انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا انبیاء کے ساتھ۔ ان کو کہا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، انہوں نے اس پہ بہانے بنانے شروع کر دیے۔ ان سے کہا گیا کہ سبت کے دن جو ہے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے سبت کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نہیں، دو نہیں، بار بار ان کی غلطیوں کے اوپر خدا تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر ناراض ہوا، اور اتنا ناراض ہوا کہ پھر خدا تعالیٰ نے اپنے شریعت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں جو ہے وہ منتقل کر دی۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دکھانا، غیر مغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان غضب والوں کا راستہ نہ دکھا دینا جنہوں نے تیری شریعت سے منہ موڑ لیا، ولا اور نہ الضالین۔ ضالین کون ہے؟ ضالین کے بارے میں اگر قرآن کریم سے دیکھا جائے تو ایک گروہ بنتا ہے کہ جنہوں نے ایسا راستہ ان سے گم گیا کہ اس کے وہ صحیح راستے کی طرف ہی نہیں ہے۔ وہ گروہ جو ہے وہ عیسائی حضرات کا، جو مقصد تھا شریعت کے اترنے کا وہ یہ تھا کہ انسان خدا تعالیٰ کو پہچانے، لیکن عیسائی حضرات نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا دیا۔ اب وہ ساری زندگی جتنی مرضی کوششیں کرتے رہے، وہ ایک الگ رستے میں خدا تعالیٰ کی پہچان سے وہ دور ہٹ گئے، انہوں نے اپنا خدا ہی دوسرا بنا لیا، رستہ گم ہو گئے، ساری زندگی تلاش کرتے رہے، وہ ان کو الگ خدا بنا بیٹھے، ان کو خدا ملے گا ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں 3 گروہوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء، صدیق، شہداء اور صالح لوگوں کا راستہ ہمیں دکھانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہود کی طرح اپنا غضب اترا ہوا نہ لوگ بنا دینا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں عیسائیوں کی طرح ایسا نہ بنا دینا کہ جو صحیح راستہ چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، انہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا لیا۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک شخص جو ہے، میں مثال یہ کئی دفعہ دیتا ہوتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے نوکر کو بھیجے کہ فلاں جو بندہ ہے اس سے ملنا ہے، وہ نوکر جائے، آدھے رستے سے ہو کے واپس آ جائے، کہتے ہیں جی میرے سے نہیں جایا جاتا، تو مالک جو ہے وہ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ پھر دوسرے کو بھیجے کہ فلاں بندے کو ملنا ہے، اسے وہ بندے کا نام ہی بھول جائے، وہ کسی اور طرف جانا، اس نے جو ہے وہ کسی اور طرف ہو، چل کسی اور طرف پڑے، وہ جتنا مرضی چلتا رہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ہو گئے گمراہ۔ تیسرا ایسا بندہ، تیسرا نوکر بھیجے کہ فلاں بندے تک پہنچنا، وہ اس بندے تک پہنچے اور اس سے مل جائے تو وہ مالک جو ہے وہ خوش ہوگا۔ یہاں پہ بھی ان 3 گروہوں کا ذکر ہے، وہ لوگ جنہوں نے خدا تعالیٰ کی باتوں کو مانا، اس کے انبیاء کی کامل اطاعت کی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر خدا تعالیٰ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم،
ان مغضوب علیہم جن پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رستہ نہ دکھانا، ولا اور نہ الضالین گمراہ لوگوں کا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کو ہم اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے۔ یہ عیسائی اور یہودی حضرات بھی جب دعا کرتے ہیں تو آخر میں امن یا آمین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ اجمی لفظ ہے جو یہاں آیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ عربی سے ہی لفظ جو ہے وہ اس طرف گیا ہے۔ یہ آمنہ سے لفظ ہے، آمنہ یا امنہ، وہ امن میں آ گیا، وہاں سے یہ لفظ ہے جس کی دعا قبول ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ عبرانی جو ہے وہ بھی عربی سے ہی تقریباً نکلی ہے، اس کے جو لکھنے کا انداز جو ہے وہ عبرانی کا اور ہے، لیکن وہ تقریباً الفاظ جو ہیں وہ عربی والے ہی ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ عربی سے ہی نکل کر ادھر گیا، اور وہاں سے جب واپس عربی میں آیا تو یہ آمین کے طور پہ مستقل ہو گیا۔ یہ آمینہ، آمینو، آمینے، یعنی اس کے اوپر زیر زبر پیش جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی، یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ الفاتحہ جو ہے اس کو مکمل پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی رستہ عطا فرمائے کہ جو اس کے انبیاء کا رستہ تھا، اس کے صدیقین کا رستہ تھا، اس کے شہداء کا رستہ تھا، اس کے صالحین کا رستہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس رستے سے بچائے جس سے خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہو، جس سے خدا تعالیٰ کے رستے سے ہم دور ہٹنے والے، گمراہ ہونے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور پیار کی راہیں عطا فرماتا چلا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔